آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی طاقتور اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے ماخذ کو کھنگالنے والے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا متن ہے جو سیدھا انسان کے اعصاب پر اثر کرتا ہے، اور ستم ظریفی بھی ایسی جس کا تصور کرنا کسی بھی عام انسان کے لیے محال ہے۔ ذرا اس منظر نامے کا تصور کریں۔ ایک انسان اپنی قسمت، اپنے بدترین ڈر اور ایک مسلط کیے گئے رشتے سے بھاگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا ہے، لیکن حالات اسے گھما پھرا کر واپس اسی جگہ لا کھڑا کرتے ہیں جہاں سے وہ بھاگا تھا، اور وہ بھی ایک ایسی حالت میں جو پہلے والے خوف سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اور تحریر کا آغاز ہی سیدھا ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو کسی کا بھی بدترین خواب ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکی ہے ہانیہ، جو ایک گندگی کے بازار میں یعنی کوٹھے پر موجود ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں انسانیت اپنی نچلی ترین سطح پر ہوتی ہے۔ بالکل، وہ دیوار سے چپکی ہوئی ہے، حالانکہ پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ وہ ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی ہے اور بس التجا کر رہی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اسے محض چند گھنٹے قبل ہی خریدا گیا ہے، اور وہ بھی 5 لاکھ روپے کی خطیر رقم کے عوض۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، میرا مطلب ہے خوفناک حد تک دلچسپ۔ ایک کھلے ہال میں درجنوں اجنبی حوض بھری نگاہوں کے سامنے ایک جیتی جاگتی لڑکی کی باقاعدہ بولیاں لگ رہی تھیں۔ یہ کسی انسان کو مکمل طور پر ایک کموڈٹی، ایک بکنے والی شے بنا دینے کا عمل ہے۔ تو یہاں طاقت کا ایک انتہائی ظالمانہ عدم توازن نظر آتا ہے کہ جب نیلامی اپنے گلوچ پر تھی، ہانیہ خوف سے گڑ گڑا رہی تھی، تو اچانک ایک بھاری اور گونجتی ہوئی آواز نے پورے ہال میں سناٹا چھا دیا۔ یہ سردار میرایان کی آواز تھی، جس نے سیدھی 5 لاکھ کی بولی لگائی، جو کہ اس ماحول میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ بالکل، اور یہ 5 لاکھ روپے محض کوئی معاشی لین دین نہیں تھا۔ جب انسانوں کی منڈی میں اتنی بڑی رقم پھینکی جاتی ہے تو وہ دراصل طاقت، غلبے اور دوسرے انسان پر مکمل قبضے کا اعلان ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہال میں موجود سب لوگوں کو بتا رہا تھا کہ طاقت اس کے پاس ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور اب ذرا ہانیہ کے نقطہ نظر سے سوچیں، جس نے ابھی ابھی اپنے ہی وجود کی بولیاں لگتے دیکھی ہوں، اس کے لیے یہ خریدار کوئی فرشتہ یا مسیحا نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ اسے بچانے تھوڑی آیا تھا، وہ تو اسے خرید رہا تھا۔ جی، وہ بھی اسی استحصالی نظام کا حصہ تھا۔ جب کوئی انسان خریدا جاتا ہے تو اس کے تمام بنیادی حقوق، اس کی مرضی، سب کچھ ایک لمحے میں سلب ہو جاتا ہے۔ ایان اس وقت اس کا مالک بن چکا تھا اور وہ مکمل طور پر بے بس تھی۔ یہ تو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب کسی کو یہ احساس ہو کہ اسے باقاعدہ خرید لیا گیا ہے تو اس کے اندر کیا ٹوٹتا ہوگا، اور اسی بے بسی میں وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ ایک بالکل لاحاصل کوشش۔ ہاں، وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ وہ کوئی بازار کی عورت نہیں ہے، وہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، شادی شدہ ہے، اور اسے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ اور وہ یہ پیشکش بھی کرتی ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے ایک ایک پائی لوٹا دے گی، بس وہ اسے ہاتھ نہ لگائے۔ اس التجا میں بقا کی ایسی جنگ نظر آتی ہے جو کسی بھی انسان کا دل پگھلا دے، لیکن جواب میں ایان کا رویہ تو بالکل چونکا دینے والا تھا۔ ایان کا رویہ ہمدردی کے بالکل برعکس تھا۔ وہ انتہائی سرد مہری اور تن سے کہتا ہے، یہاں بکنے والی ہر عورت رات کے اس پہر یہی کہانیاں سناتی ہے، تم کوئی پہلی نہیں ہو۔ یہ جملہ تو سیدھا انسان کی آخری امید بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایان کی یہ سرد مہری کسی خلا میں پیدا نہیں ہوئی، وہ بازار حسن میں کھڑا ہے جس کی پوری بنیاد ہی جھوٹ، دھوکے اور مجبوریوں پر ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ اس کی سچائی پر اعتبار کر ہی نہیں سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ ایسے ماحول میں جب کوئی خریدار آتا ہے تو اس کا دماغ فطری طور پر ہمدردی کے بجائے شک کی طرف جاتا ہے۔ وہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف اپنے سودے کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ اغوا ہو کر آئی ہے یا دھوکے سے۔ جی، وہ صرف حتمی نتیجے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بک چکی ہے اور اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اور جب ہانیہ کہتی ہے کہ وہ بھاگ کر آئی تھی تو ایان کا وہ طنزیہ جملہ بہت کچھ واضح کرتا ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے سیدھا بازار حسن کا راستہ چنا۔ یہ تو سیدھا اس کے فرار کے انجام پر تنقید تھی۔ ایک تلخ سماجی حقیقت ہے، معاشرہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کن مجبوریوں میں گھر سے نکلے، وہ صرف اس بات پر فیصلہ سناتا ہے کہ آپ پہنچے کہاں ہیں۔
آیان اسے باور کرا رہا تھا کہ اس بازار کی دہلیز پار کرنے کے بعد اس کی خاندانی شناخت اور شرافت کے دعوے اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ یہ رویہ تو واقعی ایک خنجر کی طرح ہے۔ ہانیہ پہلے ہی صدمے میں تھی، وہ مسلسل اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے یہ راستہ خود میں ہی چنا، لیکن پھر گفتگو میں ایک دم سے ایک نرم موڑ آتا ہے، ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ۔ ہاں، آیان کی توجہ اس کی مجبوری کی کہانی پر کم اور ایک خاص لفظ پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ تھا شادی شدہ۔ آیان کی سرد آواز اچانک ایک خوفناک دہاڑ میں بدل جاتی ہے۔ وہ ایک دم سے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، وہ اتنی اونچی آواز میں گرجتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے دیواریں لرز اٹھی ہیں، اور وہ ایک ہی سوال کرتا ہے، نام بتاؤ اپنے شوہر کا۔ اور اس مقام پر ہانیہ کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ذہن میں صرف اندھیرا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کوئی اپنے شوہر کا نام کیسے بھول سکتا ہے کہ ہانیہ کا نکاح دراصل ونی کی رسم کے تحت ایک جرگے میں ہوا تھا۔ بعض علاقوں میں جب خاندانوں یا قبیلوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے تو صلح کے لیے عورت کو دوسرے فریق کے نکاح میں دے دیا جاتا ہے۔ اور ہانیہ اسی جبر کا شکار ہوئی تھی کہ وہ اپنی ماں کے دباؤ میں تھی، زار و قطار رو رہی تھی، اور اس نے اس نکاح کو دل سے مانا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس نے نکاح نامے پر نظر بھی نہیں ڈالی تھی اور شوہر کا نام تک سننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اسی رات وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس کے لیے وہ نکاح کوئی رشتہ نہیں بلکہ موت کا پروانہ تھا جس سے اسے بھاگنا تھا۔ یعنی جب انسان کو محسوس ہو رہا ہو کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو اس کا سارا دھیان صرف ایک ہی چیز پر ہوتا ہے کہ وہاں سے کیسے نکلے۔ اور ہانیہ کے لیے اس شخص کی شناخت، اس کا نام یا شکل بالکل غیر ضروری تفصیلات تھیں۔ اس کا پورا ذہن صرف بھاگنے پر مرکوز تھا۔ اور بدبختی سے یہی وہ معلومات کا فقدان تھا جس نے آج اسے اس لاچارگی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بمشکل ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ پاتی ہے کہ اسے نہیں پتا، اس نے کبھی اسے دیکھا نہیں، کبھی نام سنا نہیں۔ یہ اعتراف اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ بن گیا، اور یہی چیز ہمیں اس کہانی کے سب سے بڑے کلائمیکس کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہانیہ کہتی ہے کہ اسے شوہر کا نام نہیں معلوم تو آیان اس کی تھوڑی سختی سے پکڑتا ہے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا ہے، لیکن اس نے ہانیہ کو جسمانی تکلیف نہیں دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں اپنے شوہر کا نام نہیں یاد ہانیہ، لیکن اسے تمہارا نام، تمہاری شکل اور تمہاری وہ حماقت بہت اچھی طرح یاد ہے جس نے آج تمہیں اس غلاظت کے بازار میں لا کھڑا کیا ہے۔ اور پھر وہ دھاڑتا نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایک انتہائی خطرناک اور ٹھنڈی سرگوشی میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ ہانیہ، وہ نکاح جس سے تم بھاگ آئی تھیں، اس جرگے میں جس سردار سے تمہارا نکاح ہوا تھا، وہ میں تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پوری کہانی الٹ جاتی ہے۔ بالکل، جس شخص کو وہ اپنا سب سے بڑا ڈر سمجھ رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے اس نے اندھیرے میں چھلانگ لگائی، وہی آج اس کا خریدار بن کر سامنے کھڑا تھا۔ مجھے تو اس بات پہ واقعی حیرت ہوئی کہ تقدیر نے کیسا چکر چلایا ہے۔ اس کلائمیکس کو اگر ہم ایک وسیع فریم ورک میں رکھ کر دیکھیں تو یہ تقدیر کے ایک بے رحم کھیل کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان اکثر جس چیز سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگتا ہے، تقدیر اسے اسی کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ لیکن یہاں ستم ظریفی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ واپس اسی شخص کے پاس آ گئی، ستم ظریفی اس پوری صورتحال کی نوعیت میں ہے۔ بے شک، ہانیہ اپنی مرضی اور عزت بچانے کے لیے جس سردار سے دور بھاگی تھی، آج وہی شخص اسے نیلامی کے بازار سے خرید کر لایا ہے۔ اب ان کے درمیان مساوات کا کوئی تصور باقی نہیں رہا۔ وہ اب محض ایک ایسا شوہر نہیں رہا جس سے وہ خاندانی دباؤ میں بیاہی گئی تھی، اب وہ باقاعدہ قانونی اور جسمانی طور پر اس کی ملکیت بن چکی تھی، اور وہ بھی ایک ایسے بازار سے خریدی گئی ملکیت جہاں انسانوں کی، جانوروں کی طرح بولیاں لگتی ہیں۔ یہ کوئی اتفاقیہ ملاقات نہیں ہے، یہ طاقت اور جبر کا ایک ایسا الجھا ہوا جال ہے جس نے ہانیہ کے لیے اس انکشاف کے بعد صورتحال کو 1000 گنا زیادہ خوفناک بنا دیا ہے۔ وہ جس آزادی کی تلاش میں نکلی تھی، اسی تلاش نے اسے غلامی کی بدترین شکل تک پہنچا دیا۔ ایک ایسی غلامی جس کا آقا وہی شخص نکلا جس کے خوف سے اس نے فرار کا راستہ چنا تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک اجنبی درندے کے سامنے کھڑی ہے، لیکن وہ دراصل وہی شخص تھا جس کا وہ نام تک نہیں جانتی تھی۔
اب جب ہم اس پوری تحریر اور ان واقعات کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو انسان کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ انسانی فیصلوں اور ان کے اثرات کی حرکیات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ بالکل، یہ کوئی محض سنسنی خیز کہانی نہیں ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوف، گھبراہٹ اور مجبوری کے عالم میں لیے گئے بے سمت فیصلے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، جیسے ہانیہ کا رات کے اندھیرے میں بغیر کسی ٹھوس منصوبے کے بھاگ جانا۔ اس نے ایک جبر سے نکلنے کی کوشش میں ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے اسے اس سے بھی بڑی دلدل میں دھکیل دیا، جہاں اس کا پورا وجود ہی نیلام ہو گیا۔ خوف میں انسان اکثر منطق کھو دیتا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ معلومات کا فقدان یا حقائق سے آنکھیں چرانا کتنا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے محض اس شخص کا نام سن لیا ہوتا یا ایک نکاح نامے کو دیکھ لیا ہوتا تو کم از کم اسے یہ تو معلوم ہوتا کہ اس کا دشمن ہے کون۔ بالکل، جب انسان آنکھیں بند کر کے حقائق سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حقائق ختم نہیں ہو جاتے، وہ محض پس منظر میں چلے جاتے ہیں، آپ کے کمزور پڑنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اور بھی زیادہ خوفناک شکل میں سامنے آتے ہیں۔ ہانیہ نے سوچا کہ بھاگ جانے سے مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، لیکن اس فریب خوردہ سوچ کا خامیازہ اسے ایک کوٹھے کی ذلت اور اس اذیت ناک انکشاف کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اور اب جبکہ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت ہی چپتا ہوا خیال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر شاید ہم نے پہلے اس طرح غور نہیں کیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد ہی ایک جرگے کے جبر اور ونی کی رسم پر رکھی گئی ہو، جو رضامندی کے بغیر مسلط کیا گیا ہو، اور پھر وہ رشتہ فرار، دھوکے، در کی ٹھوکروں اور بالآخر ایک کوٹھے پر ہونے والی کھلی نیلامی کے مراحل سے گزرا ہو۔ ایک انتہائی تلخ اور صدمے سے بھرپور سفر۔ تو اس حیران کن انکشاف کے بعد کیا ایسے رشتے میں کبھی کسی بھی سطح پر اعتماد کی کوئی معمولی سی رمق بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سوال ہے جو انسانی نفسیات کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ اعتماد کو پروان چڑھنے کے لیے برابری اور تحفظ چاہیے ہوتا ہے، جو یہاں سرے سے غائب ہیں۔ بالکل، جب بنیاد میں جبر ہو اور ملاقات بازار حسن میں خریدار اور خریدی گئی شے کے طور پر ہو، تو کیا یہ دو انسانوں کے درمیان کسی تعلق کی شروعات ہو سکتی ہے، یا یہ محض ایک دوسرے کے خوف اور طاقت کے سائے میں جینے کا ایک نیا آغاز ہے؟ اس سوال کا جواب واقعی اتنا آسان نہیں ہے، اور سامعین کے لیے بھی یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ایک طویل عرصے تک ذہن میں گونجتا رہے گا اور انسانی رشتوں میں طاقت کے عمل دخل پر سوچنے پر مجبور کرے گا۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو انسانی فیصلوں کو سمجھنے کے کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔